السلام علیکم۔ تو فیل احمد عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی فیملی ممبرز خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا سیل نمبر ہے 0331-711-4353۔ کل کے دن پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، وہ اس طرح کہ کل جب ویڈیو دیکھی ہمارے محبوب لیڈر خان سیف الرحمان نیازی صاحب کی، تو یقین کریں کہ دل بہت بڑا ہو گیا، موٹیویشن آ گئی کہ سیف الرحمان صاحب اس وقت کسٹڈی میں ہیں اداروں کی، لیکن ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ اطمینان کی جو کیفیت ہے اس کی ایک ہائٹ ہے۔ اتنی اطمینان کی کیفیت میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ اور اس وقت بھی یعنی جب لوگ ان سے ملے، ان سے گفتگو کی، تو اب بھی ان کا موقف ایک ہی ہے کہ میں نے کسی کا آنا ٹکا تھیلا بالکل نہیں کھانا، ایک ایک روپے کا میں ذمہ دار ہوں۔ ایمانداری یعنی انہوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سسٹم پہلے سے بھی بہتر چلے گا۔ اور کچھ چیزیں انہوں نے ریکال بھی کی کہ کچھ مطلب مسائل کیوں آئے کہ ہم نے چیزوں کو فالو نہیں کیا، انہوں نے خود ہی بتایا لوگوں کو۔ اور جو نظام ہونا چاہیے تھا یا قوانین ہمیں امپلیمنٹ یعنی قوانین کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، پہلے قوانین کو فالو کرنا چاہیے تھا، وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے اشارتاً یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا۔ اور یقینی بات ہے کہ اب جب کسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نا چھانٹی لگ جاتی ہے، ایک بیسیکلی اب وہ سلیکشن آف پیپل ہے، یعنی وہ لوگ جاتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں، جو ان کو صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور بات جو میرے جیسے اس ناچیز کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سننے کے بعد آپ کی ویوز بھی میں ابھی آ جائیں گے مختلف گروپس میں، کہ انہوں نے جو اینڈ کیا کل اپنی گفتگو کا، تو انہوں نے خلائی مخلوق کا ذکر کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس خلائی مخلوق کا ذکر کیا کس نے ہے؟ پہلے سوچیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہمارے کوچ، ہمارے استاد، ہمارے مینٹور، رہنما راجہ ریاض صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اور وہی ورڈنگ کس نے کل ویوز کی؟ وہی ورڈنگ جو ہے وہ ہمارے سی او سیف الرحمان خان نیاز صاحب نے کی۔ تو آج کے بعد ایک چیز تو پلے باندھ لیجئے گا اور کنفرم بھی ہو گئی کہ راجہ ریاض صاحب نے اپریل سے لے کے اب تک جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو ویڈیوز میں بات کی ہے اور جو گفتگو کی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ 100% سے بھی زیادہ کنفرمڈ گفتگو ہے۔ اور لوگوں نے اس کو توڑ موڑ کے اور یوٹیوب کی زینت بنا کے اور اس کے اوپر تانے کسے اور اس کے اوپر جو ہے نا القابات دینے کی کوشش کی، اور ایسے ایسے القابات دینے کی کوشش کی کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے استاد ہیں، میں اپنے استاد کے لیے وہ ورڈنگ وہ یوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں ضرور رکھ لیجئے گا کہ اب آگے کا جو روڈ میپ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ کس طرح کلیئر ہو گیا ہے؟ میں بار بار میں کہتا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک رہنما کا انتخاب کر لینا چاہیے، اور اس رہنما کو کل خود سیف الرحمان نیازی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ سرعام لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کوئی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ جو سمجھدار ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہمارے نادان دوست ہیں، جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون سیف الرحمان نیازی صاحب کے قریب ہے، سیف الرحمان خان نیازی صاحب کس کی باتوں کو زیادہ اکنالج کر رہے ہیں، کس کی باتوں کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں، یہ اب سب کو عقل ہے، ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ کھوٹے اور کھرے سکے، یہ ورڈ کون یوز کرتا ہے؟ آپ کو سوچنے کی اس پہ بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے مینٹور راجہ ریاض صاحب اس پہ بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو وہی گفتگو کون کر رہے تھے؟ سیف الرحمان خان نے سب کر رہے تھے۔ بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں چل رہی۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اچھے ہیں، اگر آپ کی باتیں اچھی ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے کسی 2 4 8 لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو ہر بندے کو اپیل کرتی ہے۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ جا کے اپنی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں،
سوری گائیڈ لائن کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے جو بھی آپ کی پرپوزلز ہوتی ہیں ان کو پھر اکنالج کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے بہت اچھا ہے، یہ اچھی گفتگو کرتا ہے اور اپنے لیے نہیں سوچتا، یہ آگے والے لوگوں کے لیے سوچتا ہے، چاہے وہ 8 ہیں، 10 ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، جتنے ان کے لیے سوچتا ہے. صحیح ہے. تو اب کے بعد آج کیا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب سیف الرحمان خان نیاز صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص موجود ہے ہماری ٹیم میں کہ جو مخلص ہو کے، بے باک ہو کے، بغیر کسی تما لالچ کے ان 5.5 لاکھ لوگوں کے لیے لڑنا چاہتا ہے اور وہ ان کا سپاہی بننا چاہتا ہے، فرنٹ لائن کا. تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، دوستوں، میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ بھی لائن بنا لیں. آپ ایسے ایک ایک دو دو ایسے لائن بناتے جائیں. اب چھوڑ دیں ان چیزوں کو، چھوڑ دیں. وہ ورکری ہو رہی ہے، وہ بلجاتی انتخابات جیسے الیکشن جیسی ورکری ہو رہی ہے، ڈھابوں میں روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں، ڈھابوں میں کھڑے ہو کے پھر وہی این کے پہن کے، پھر پھولوں کے ہار پہن کے، پھر وہی واسکوٹیں ٹرنک پیٹیوں سے نکال کے، اور پھر جو ہے نا کھڑے ہو کے وہی باتیں کی جا رہی ہیں. اب وہ دور نہیں رہا. اب جو ہے نا دور جدید ہے. اب اچھے اور برے کی پہچان پہلے کی نسبت اب بہت جلدی ہو جاتی ہے. آج میں گفتگو کر رہا ہوں، یہی گفتگو جو ہے وائرل ہو جائے گی. میں خود ہی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، کر دیں وائرل، شیئر کر دیں. اور کرتے کراتے پتہ چلے گا کہ تھوڑے ہی دیر کے بعد، ایسے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، پورے پاکستان کو یہ وائس مل جائے گی. کیونکہ میرے پاس پھر میسیجز آتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے مجھے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو یہیں سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ وائس کہاں تک پہنچی ہے. تو آج کا دور ہے کہ آج ایک آپ نے ایکٹ کیا، ایک کام کیا، وہ وائرل ہوئی، وہ دور تک پہنچ گئی. اب وہ جو ورکری کر رہے ہیں وہی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. اس ورکری میں کس کس کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ وہ جو نادان لوگ ہیں وہ ابھی تک نا سیکھے نہیں ہیں. وہ یہاں پہ یہی تو ایک رونے کا مقام ہے، یہی تو افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ابھی تک ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا. ابھی بھی توڑ موڑ کی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی وہ اپنے 2 4 چورن جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور جو کسی کو پسند آ جائے اسی کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بھائی، اگر بیچنا بھی ہے تو ایک ہی چورن بیچو، ایک ہی برانڈ بیچ لو یار. ٹھیک ہے نا، پتہ تو چلے کہ آپ ایک برانڈ کے لیے ہو. آپ تو پھر وہ چنے کی ریڑھی جو ہوتی ہے اس میں ٹافیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، اس میں مونگ پھلی بھی پڑی ہوتی ہے، اس میں اخروٹ بھی پڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے جی جو پسند ہے لے لیں. آپ تو وہی کام کر رہے ہو. اس طرح نہیں کرتے. لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ لیڈر کی جو سینس آف کنفرمیشن ہے وہ بہت کین آبزرور ہوتا ہے. اس کی جو آبزرویشن ہے وہ بہت کین ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی ایٹم رکھنا بھی ہے تو پہلے خود تو سوچو کہ کیا بہتر ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد اسی کے اوپر کام کرو. ہمیں اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتاؤ، آؤ کھول کے آ جاؤ، ہمیں بتاؤ کہ یار یہ کام ہے، آپ یہ کر لو، اس میں 2 4 8 لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. میں نے پچھلے دنوں وائس میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یہ تھا جو پریشان ہے، جس کے گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا. میں نے سریعام کہا تھا کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، میں اپنے لیڈر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے، صرف سیف الرحمان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ جو غریب لوگ ہیں یہ غربت میں آ کے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ہمیں کافی واقعات کا پتہ چلا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح جب وہ اپنے کام دھندے پہ پڑ جاتے ہیں، تو میرا ایک تجربہ ہوا ہے اپنے پچھلے 7 8 روز کا. یقین کیجئے کہ سیف الرحمان صاحب نیازی صاحب کی جو قد ہے نا، جو ان کا ادب ہے، احترام ہے، وہ بڑھ گیا ہے. جب ان کے 2 4 لوگ ہیں ان کے گھروں میں تھوڑا بہت مطلب کوئی آنے شروع ہوئے ہیں پیسے، تو ان کا ادب احترام بڑھ گیا ہے. اور سب سے یہ بات کی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب، میری بات سن رہے ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی مطلب جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں ہیلپ کر سکا ان کی، وہ میری اس بات کو سن رہے ہیں کہ ان سے پہلی بات یہی کی ہے کہ یار سیف الرحمان خان نیاز صاحب 1% بھی بے ایمان شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں ایمانداری ہے اور جذبہ ہے، اور وہ آپ کی ہر حال میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا انہی کی طرف سے ہیلپ ہے کہ آپ کے گھر کے چولہے چلیں. پاکستان کے ادارے ہیں، ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چلیں یار اب سبزی تو لیں، گھر کا راشن تو چلائیں. جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں بیچارے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 5 5 کروڑ روپے کی، 40 40 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرا رکھی ہے، لیکن اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ گھر کا چولہا نہیں جل رہا. تو کیا وہ ریٹیلیشن پہ نہیں آئے گا؟ کیا وہ آپ جیسے 2 نمبر لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا؟ تو یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، یہ بھی سیف الرحمان نیازی صاحب سے ہیلپ ہو رہی ہے. آپ بھی آئیں،
آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا اچھا دھندا کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ تو کاز تو بناؤ، ایک کاز تو بنا لو کہ کس لیے کر رہے ہو۔ اب نہ اپنی گاڑیوں کے لیے کام کرو، اپنی جرانوں کے لیے کام نہ کرو، آپ اپنے وہی اسی ڈگر میں نہ چلو، جھوٹ نہ بولو لوگوں کے سامنے، فراڈ نہ کرو، آپ ایک نمبر کام کرو۔ اور فار دی ٹائم بینگ، جب تک ہمارا معاملات کلیئر نہیں ہوتے، جس طرح سیف الرحمان خان نے سب نے کل خود ہی کہا ہے کہ یار انشاءاللہ چلے گی، اور بہت اچھے طریقے سے چلے گی۔ اور میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیف الرحمان خان نیاز صاحب نے بات کی ہے وہ 100% ٹھیک کی، اور انشاءاللہ چلے گی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ چلے گی، بی فار یو۔ تو آپ سارے لوگ تھوڑی سی اویئرنیس لگیں۔ جو بھی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، پہلے فراڈ یہ تھے، وہ مفرور ہیں، وہ تلاش گمشدگان ہیں، لیکن اب وہ دوبارہ وہ مسخرے بن کے، وہ دوبارہ ٹوپی ڈرامے کر کے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کل بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا تھا، ایک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے تھے، وہ پہلے کہیں بلوں میں چھپ گئے تھے، پہلے تلاش گمشدگان میں تھے، اب پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے، ایسے کئی لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ تو سب سے آپ خیال رکھیے گا، اور ایک رہنما، ایک مینٹور، ایک ہی کوچ، میں واضح کہہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب کے پیچھے صف بنا کے، لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کامیابی آپ سب لوگوں کی ہوگی۔ میری اس وائس کو یوٹیوب پہ کنورٹ کریں، شیئر کریں، ہر جگہ پہ میکسیمم کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔